اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط یہ ہے، پچھلی آیت میں فرمایا گیا اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ذکر کی اس آیت میں۔ فرمایا جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، نہ یہ لوہے کی طرح سخت ہے اور نہ پانی کی طرح نرم ہے۔ اتنی نرم نہیں کہ اس پر کوئی ٹھہر نہ سکے اور اتنی سخت نہیں کہ اس کے ساتھ جو فوائد وابستہ ہیں اس کو کھودنے کے ساتھ وہ فوائد حاصل نہ ہو سکے۔ سختی اور نرمی کے درمیان ایسا حسین امتزاج بنایا کہ نرم اتنی ہے کہ اس کو کھودا جا سکتا ہے اور ہزاروں فٹ تک انسان اس کو کھود لیتا ہے، اور سخت اتنی ہے کہ اس پر بہت بڑی بڑی بلڈنگیں، کتنی اونچی اونچی عمارات اس پر کھڑی ہو گئیں اور وہ اس میں نہیں دھسی۔ تو یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے زمین، جس کی مثال اور کہیں بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا جس نے تمہارے واسطے زمین کو فرش بنایا، وہ بچھونا بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان نظر فریب چھت ہے، اور جیسے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کا محاورہ یہ ہے کہ قرآن کریم چیزوں کا ذکر اس طرح کرتا ہے جس طرح انسان کا ظاہری مشاہدہ ہے، جو ان کی حقیقی سائنسی توجیہ ہے قرآن کریم اس زبان میں بات نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا مخاطب ہر انسان ہے، پڑھا لکھا، عالم و فاضل، جاہل، ان پڑھ، دیہاتی، شہری، پچھلے زمانوں کا انسان، موجودہ زمانے کا انسان، آنے والے زمانے کا انسان۔ تو یہ مختلف قسم کے انسان ہیں، اس لیے قرآن کریم چیزوں کی کا ذکر اس طرح سے کرتا ہے جو یعنی ان کا تذکرہ ایسا کرتا ہے کہ وہ سب کو یکساں سمجھ میں آ جائے، جو ہر انسان کے مشاہدے میں ہے۔ پہلا انسان بھی جیسا آسمان کو دیکھتا تھا آج کا انسان بھی ویسا ہی دیکھتا ہے، آنے والا بھی ویسا ہی دیکھے گا۔ اگرچہ آسمان تک ابھی تک انسان کی نظر حقیقت میں نہیں پہنچ سکی، ابھی تک پورے خلا کو دریافت نہیں کر سکا، ابھی تک سب ستاروں کو نہیں دیکھ سکا، سیاروں کو نہیں دیکھ سکا، لیکن ایک انسان کی نظر آج سے ہزاروں سال پہلے اوپر کو اٹھتی تھی تو اسے کیا نظر آتا تھا، وہی آج کے انسان کو نظر آ رہا ہے، وہی آنے والے انسان کو نظر آئے گا۔ تو قرآن کریم جب آسمان کا ذکر کرے گا تو ایسے کرے گا جیسا مشاہدہ سب انسانوں کا ہے، اسی طرح دیگر سیاروں کا اور اسی طرح جو کائنات ہے اس کی کسی بھی چیز کا ذکر قرآن کریم جب بھی کرے گا تو ایسے کرے گا جیسے اسے سب انسان ظاہری مشاہدے میں دیکھتے ہیں۔ یہ بڑی اصولی بات ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس اصول کو سمجھ لینے سے بہت سارے اعتراضات خود بخود حل ہو جاتے ہیں، ختم ہی ہو جاتے ہیں کہ قرآن کریم تو فلان چیز کا ذکر ایسے کر رہا ہے جبکہ حقیقت میں ایسی ہے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے ہم نے زمین کو بچھایا اور زمین تو گول ہے۔ یہ اعتراض پیدا اس لیے نہیں ہوتا کہ قرآن کریم چیز کا ذکر اس طرح کرتا ہے جیسے انسان اسے اپنے ظاہری مشاہدے کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تو ہم سب انسان زمین کو بچھا ہوا دیکھتے ہیں، قرآن کریم کہے گا زمین کو ہم نے بچھا دی۔ اسی طرح دیگر تمام اشیاء کا ذکر ہے۔ تو آسمان کو ایک بہت خوبصورت چھت نظر آتی ہے جو مزین ہے، جس میں ستارے ٹانک دیے گئے ہیں اور جو بہت نظر فریب اور بہت خوبصورت ہے۔ بس اسی طرح قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا۔ یہ بھی وہی بات ہے کہ بارش آسمان سے نہیں ہوتی، بارش تو بادلوں سے ہوتی ہے نیچے سے، لیکن ایک عام انسان کو بارش اوپر سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بس قرآن کریم یہ کہے گا آسمان سے پانی برسا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ،
تو اس پانی کے ساتھ اس نے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا. انسان جتنی محنت کرتا ہے کاشتکاری میں، باغبانی میں، اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ انسان صرف رکاوٹیں دور کرتا ہے بس، یا اللہ تعالیٰ کی نکالی ہوئی قوموں کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، رکاوٹیں دور کرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے. نکالنا، اگانا، پیدا کرنا، پھر اس پر پھل لگانا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، نہ کبھی تھا نہ آئندہ ہوگا. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، اس کے ہمسر نہ قرار دو. وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے بوجھتے ہو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یہ سب جانتے ہو کہ اتنا کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. کافر، مشرک، منافق سب یہی مانتے تھے، انسان کو پیدا کرنے والا، آسمان و زمین کا خالق، بارش برسانے والا، پھلوں سے رزق دینے والا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ، یہ سب کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. یہ کافر اور منافق بھی مانتے تھے. تو فرمایا پھر ہمسر کیوں بناتے ہو، پھر اللہ کے شریک کیوں بناتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ، یہ ان دو آیتوں میں بڑی بلیغ دعوت ہے توحید کی، جو کہ ایک انقلابی نظریہ ہے، جو انسان کو کثرتوں سے نکال کر ایک نقطے پر لاتا ہے. اور جس طرح شاعر نے کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فرقہ واریت سے بات کر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.